نے ختم نبوت کے تعلق سے بات کرنے کا اشارہ کیا. ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بات بڑی ضروری ہے. ایک تو ہے علمی مسئلہ اور ایک ہے عوام کے لیے سمجھنے کی بات. وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ختم ہے ہمارے لیے حضور کی تعلیمات پر ہر شے. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں ضرورت نہیں. یعنی جس بندے کو گھر سے کسی چیز کی کمی رہ جائے وہ باہر جاتا ہے نا. ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی جھوٹے آدمی نے دعویٰ نبوت کیا تو جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا. وہ دلیل مانگی کیوں؟ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت پاما سونے ملن ہزاراں. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں. اور ایک پہلو ختم نبوت کا اور بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تورات پڑھ رہے تھے. حضور تشریف لے آئے. کیا کر رہے ہو؟ حضور حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو حضور نے جلال فرمایا. اس مفہوم کو بھی آپ سمجھیں. یہ ہمارے لیے عوام کے لیے سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری. کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا. حضور فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے. تمہیں دائیں بائیں جانے کی اجازت ہے. آپ دیکھیں نا حضور نے نام لے کے کہا. ہم نا اپنی مخصوص تہذیب رکھتے ہیں مسلمان. مخصوص تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جانے کی ہمیں اجازت. یہ داڑھی رکھنی ہے نا, مونچھیں رکھنی ہے نا, تو اس میں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حد بندی کر کے فرمایا تم نے داڑھی بڑی رکھنی ہے, مونچھیں چھوٹی رکھنی. یہودیوں کی مخالفت کرنی. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مونچھیں بڑی کرتے. تم نے یہ کہا یہ امامہ باندھنا تھا نا, تو حضور نے ہمیں حد بندی بیان کی. فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں, تم نے امامے پہ ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. ان کی مخالفت کرنی. ہمیں نا ہر چیز خاص کر کے حضور نے عطا فرمائی, خاص کر کے. اس لیے ختم نبوت کا یہ معنی بھی یاد رکھیں کہ ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں. حضور نے ہمارے لیے کوئی کمی چھوڑی. اچھا ایک بات اور یہاں یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی محفوظ ہے, فعل بھی محفوظ ہے, اور حضور کا خاموش رہنا بھی کتابوں میں محفوظ ہے. حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. آپ کہیں گے چپ رہنا کیسے محفوظ ہے؟ تو پوچھئے گا مفتی صاحب سے, علماء سے. ایک حدیث قولی ہوتی ہے, ایک فعلی ہوتی ہے, ایک تقریری ہوتی ہے. یہ تقریری حدیث کون سی ہوتی ہے؟ کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا, اگر حضور خاموش رہے, منع نہیں کیا تو وہ چیز بھی جائز ہو گئی. معنی کیا ہے؟ حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. یہاں حضور چپ رہے تھے, لہذا یہ بات بھی, اس کو حدیث تقریری کہتے. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کے تو اشارے بھی محفوظ ہیں. اگر حضور نے کہہ دیا نا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, تو ہر محدث نے انگلیاں کھڑی کر کے جوڑ کے دکھایا ہے کہ حضور نے کہا تھا یوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. معنی کیا ہے مسلمانوں؟ میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. اشارے تک کتابوں میں محفوظ ہیں. تو جن کے پاس اتنا کچھ محفوظ ہو انہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ نا تھوڑا سا مضبوط ہو. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, جو رات کو نا ٹی وی پہ فیشن دیکھتے ہیں سویرے کر لیتے ہیں. جو آدمی سویرے اچھا سا تیار ہو کے نکلے, لوگ اسے بھی کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ داڑھی کو کنگھی کر کے نکلے, امامہ باندھ کے نکلے, تعریف اس کی بھی کرتے ہیں. پر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب تعریف ہی کتنی ادب والی, کتنی حسین ہو گئی. تو آپ نا حضور کے در دولت پہ آئیں, نبی کریم علیہ السلام کے دروازہ نور پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں. آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے دل روشن کر دیا ہے, طبیعت ٹھنڈی ہو گئی, انشراح صدر نصیب ہو گیا. قریب آئیں دین کی باتوں کو سیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی طبیعت میں. اور شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے سیکھیں, بحث کے لیے نہیں, تکرار کے لیے نہیں, ہر وقت لڑائی. اب تو فیس بک پہ وہ لوگ بھی مفتی بن گئے جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں, اور اللہ جانتا ہے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ میں کہتا ہوں آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھنا چاہتے, آپ تو کوئی نیا الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. پوچھنے والے کا سوال بھی بتاتا ہے کہ یہ کہاں الجھا ہوا ہے. بہت زیادہ ذوق کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ ہوں, بہت زیادہ ذوق کے ساتھ. اور دین کا کام تو اتنا حسین ہے کہ ایک عورت نا مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, مسجد نبوی میں بیمار ہو گئی. بھلا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے جھاڑو دینے والے کی؟ کیا
یہ جہاں ہماری محفلوں میں جو جھاڑو دیتے ہیں وہ اسٹیج پہ بٹھائے جاتے ہیں، اشتہار لگانے والے بٹھائے جاتے ہیں، جو بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں وہ ان کی کام نصیب ہیں کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھیں گے، وہ تو کہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے جن کے لیے کرتے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ جھاڑو دیتی تھی، جھاڑو، عورت، صحیح حدیث میں موجود ہے، بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرنے جاتے، فرمایا اگر انتقال کر جائے تو مجھے خبر دینا۔ اتنی ڈیوٹی کرتی ہے دین کی کہ مسجد میں جھاڑو دیتی۔ وصال ہو گیا، صحابہ نے بتایا نہیں، رات کو حضور کو تکلیف ہوگی، تدفین کر دی۔ صبح سارا کچھ جاننے والے حبیب نے پوچھا بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، ہم نے تدفین کر دی رات کو۔ او دوستو سننا، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، کریم نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا خدا کی ساری رحمتیں جس کی قبر پہ پہنچ جائیں۔ قبر کہاں ہے؟ حضور قبر پہ کھڑے ہوئے۔ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لیں تو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، حقیقی ولی جنازہ پڑھ لے تو نہیں ہوتا، لیکن حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں امت کے، حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں۔ تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ دین کے ساتھ اتنی بھی وابستگی پیدا کر لو گے نا کہ مسجد میں جھاڑو بھی دو گے تو پھر بھی مدینے والے کرم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین کی ڈیوٹی کرنے لگ جائیں اخلاص کے ساتھ تو پھر کتنی بندہ نوازی ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ اللہ کریم ہم جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اتنے سارے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کوشش کرنا اپنی وابستگیوں کو موڑنا مذہب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ اللہ تعالی جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بار بار کہا، کسی بھی ذرائع سے کہا، مالک سب کی آرزویں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہدایت کا رستہ ہمارے لیے واضح فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، رحمت والے فیصلے فرما، اخوت نصیب فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، کفر اور شرک کے مقابلے میں ہمیں قوتیں عطا فرما، دلوں کے زاویے درست فرما، سوچوں کے زاویے درست فرما۔ مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے۔ اللہ صبر، شکر، حوصلہ، تحمل، بردباری، قناعت اور خودداری کی توفیق دے دے، خودداری کی توفیق دے دے۔ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دے، اس ادارے کو ہمیشہ ترقیاں عطا فرما۔ جو پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، انہیں علم نافع عطا فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ ان کے اساتذہ کو، حضرت قبلہ کو، سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ مالک ہم تیرے بندے بھول جاتے ہیں، اللہ ہمارے لیے حق پر استقامت کے موقع عطا کر دے، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما۔ کسی گلی میں کسی جگہ موت کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا، وسوسوں کے غالب ہو جانے سے بچا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔